نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثنا فضل الہی ہے اور میں شعبہ سے قرآن ٹیچر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کار خیر بہت سالوں سے کروا رہے ہیں، لیکن بہت محدود لوگوں کے ساتھ اور بہت محدود جگہ پر۔ دل دماغ میں ایک خیال اور سوچ تھی کہ مجھے یہ کام بہت اچھے لیول پر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں خیال ڈالا کہ سوشل میڈیا ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی بات کو بہت کم وقت میں بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر اسی کے حوالے سے یہ چینل کا آغاز کیا، جس کا نام ہے آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے جائیں اس کار خیر میں شامل ہونے کی، سیکھنے اور سکھانے کے لیول سے، تو اس کو سب سے پہلے تو اللہ الرحمن کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تھوڑی سی خوشی اپنے لیے محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا کی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں اسکرین پر آپ کے ساتھ میں نے ایک پیج شیئر کیا ہے جسے حروف ہجا کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، قرآن کی بنیادی حروف ہیں۔ آپ کے حروف جتنے زیادہ خوبصورت اور صحیح ہوں گے، آپ کا قرآن اتنا ہی زیادہ خوبصورت اور صحیح ہوگا۔ قرآن کو صحیح پڑھنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرآن میں آیات نازل فرمائی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، میں اس کو یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ سورۃ المزمل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُقْرَأَ الْقُرْآنُ كَمَا أُنزِلَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا گیا، یعنی اللہ کا کلام اس طرح پڑھا جائے جیسے اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ اسی طرح البخاری کی حدیث ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث ہے، قرآن کی آیات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو وقت کے ساتھ کوٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جو کہ حروف ہجا ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف ہجا کی ادائیگی کے وقت منہ اور زبان کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ان تصاویر سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آنے والے وقت میں آپ کے حروف بھی بہترین ہوں گے اور قرآن بھی بہترین ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ حروف ہجا میں سب سے پہلا حرف جو ہے وہ الف استعمال ہوتا ہے، تو الف کا ساؤنڈ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ادائیگی کیا ہے۔ الف حرف کی آواز 3 حروف کی آوازوں سے مل کے بنتی ہے، آ، لا اور فا۔ قرآن مجید میں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جب الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر الف کے اوپر زبر لگا کے لکھا ہوا ہے تو بنتا ہے حمزہ زبر آ۔ لام کے لیے زبان اوپر کے دانتوں کے مسوڑھوں سے اچھی طرح لگائیں۔ زبان اوپر کے دانتوں کے مسوڑھوں سے اچھی طرح لگاتے ہوئے لام کی آواز ہے، لام لام۔ اور فا پر اوپر کے سامنے والے 2 دانت نچلے ہونٹوں کے گیلے حصے پہ لگائیں۔ اوپر کے سامنے کے 2 دانت نچلے ہونٹوں کے گیلے حصے پر لگیں گے تو پھر نکلتا ہے فا فا۔ تو یہ باریک آوازیں ہیں، تو الف بھی باریک ہے، تو الف کی ادائیگی کیا ہوگی؟ الف الف الف۔ کلیئر ہے؟ اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اپنے منہ کے حصوں کو غور کرنا ہے کہ آپ کی زبان صحیح ایریا پر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے حروف انشاءاللہ الرحمن بہت اچھے نکلیں گے۔ اس کے بعد با حرف ہے،
ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصوں کو ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے کو آپس میں مکمل ملاتے ہوئے، باریک آواز ہے، ٹھیک ہے؟ تو لپس شیپ کچھ آپ کی اس طرح سے ہوگی جہاں یہاں تصویر پہ دکھایا ہوا ہے۔ ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے کو آپس میں مکمل ملاتے ہوئے با پڑھا جائے گا، کیسے؟ با با با، الف با الف با الف با۔ تا کی طرف چلتے ہیں، زبان کی نوک کو سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگائیں۔ یہ ہے زبان کی نوک، اوپر کے 2 دانت اور اس کی جڑ تصویر میں کافی کلیئر بتایا گیا ہے۔ تو آپ کی زبان اسی طرح اس ایریا پہ رہے گی، یہی پوزیشن ہوگی، تو پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کا تا بہت اچھا نکلے گا۔ تا 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 کی آواز بھی باریک ہے۔ الف با تا الف با تا الف با تا۔ سا کی طرف چلتے ہیں، سا باریک آواز ہونے کے ساتھ ساتھ نرم حرف بھی ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں، اندرونی کنارے سے یعنی اندر کی طرف کے حصے سے لگانا ہے دانتوں کے، تب ساد نرم بھی ہوگا اور باریک بھی ہوگا۔ کہتے سا سا، دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، الف با